قاری عبدالرحمان صاحب۔ احباب بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ صاحب کے لیے کھانے کا معقول انتظام ہے۔ آپ صاحب نے انشاءاللہ سارا پروگرام سن کے جانا ہے۔ صاحب کے لیے کھانے کا الحمدللہ وسیع انتظام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی القدیر الذي جعل المنطق مظہرا لما في الضمیر، والصلاة والسلام على النبي البشير والنذير الذي أعلى كلمة الخبير البصير. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک نے اس شاہکار کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو اس دنیا فانی میں بھیجا اور اس کی رشد و ہدایت کے لیے متعدد انبیاء اور رسل کو کتب و صحائف دے کر کے مبعوث فرمایا۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو سابقہ انبیاء پر جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ان میں رد و بدل کر دیا گیا، لیکن قرآن کا یہ امتیازی وصف ہے کہ فصاحت و بلاغت کا دعویٰ کرنے والے عرب کے باشندوں کو کھلم کھلا چیلنج کر دیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مثلی، مگر جس نے بھی اس کتاب میں تحریف یا معارضہ کرنے کی کوشش کی وہ ناکام و نامراد ہو گیا، کیونکہ خالق کائنات نے اس کتاب کو شک و شبہ سے پاک قرار دیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود اٹھا لیا۔ پھر شاعر بھی بول اٹھا، کتب و صحائف کا تحفہ نبیوں کو دیا۔ یہ قرآن ہے پیغام رب وجود، ہر لفظ میں چھپی ہے حکمت کی جو، یہ دل کی تسلی، یہ جان کی شفا، سراپا ہدایت سراسر ضیا۔ عزیزان محفل، تنزیل الہی کا یہ شاہکار جس وقت اپنی چمک و دمک آب و تاب کے جلوہ نمایاں دکھانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لایا، اس وقت انسانیت اپنی حقیقی حیثیت کھو چکی تھی۔ نور سے معمور ہونے کے لیے جو بدن خاکی تیار ہوا تھا وہ قدرت کے ماحول سے آشنا ہو چکا تھا۔ لطافت کی سرزمین کثافت کا جامع اوڑے ہوئے تھی۔ انسانیت سوز افعال سے وہ فضا جسے معطر و معبر کاموں کے لیے ڈالا گیا تھا وہ تحفن خیز ذخائر کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ یا بالفاظ دیگر تھی انسانیت کی مقدر فضا، ہوئی قرآن سے منور فضا۔ حضرات محترم، آئیے عظمت قرآن بزبان فرقان بھی بیان کرتا چلوں۔ کہیں اس قرآن کو کتاب حکیم کہا گیا، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، تو کہیں کتاب مبین کہہ کر پکارا گیا، حامیم والکتاب المبین، تو پھر احسن الحدیث کا نام دیا گیا۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ حضرات اور سنیے، یہ کتاب سراپا ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب سراسر شفا اور اس میں مومنوں کے لیے رحمت کا نزول کر دیا گیا۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ حضرات بہت آئے جو کہتے تھے یہ منزل من اللہ نہیں، بہت آئے جو کہتے تھے یہ قرآن انسان کا خود ساختہ کلام ہے، لیکن رب تعالیٰ نے بھی کہہ دیا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو جاؤ اس قرآن جیسا کوئی قرآن لے کے آؤ۔ جب نہ لا سکے تو پھر کہا 10 سورتیں لے آؤ، نہ لا سکے پھر کہا جاؤ ایک سورت ہی لے آؤ، مگر وہ بھی نہ لا سکے، یہاں تک کہ یہ کہہ دیا ام یقولون تقولا بل لا یؤمنون فلیأتوا بحدیث مثلی ان کانوا صادقین۔ اگر سچے ہو اس قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ۔ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑھ کر اس کتاب کی شان و شوکت کیا ہوگی، یہ سستی مبارک پر نازل کیا گیا اور محبوب خدا ہے۔ آئیے اس محبوب خدا کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے مبارک الفاظ کی صورت میں موجود احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ عظمت قرآن بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں نے قاری قرآن کے بارے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ہمارے قرآن کرام کی طرح قرآن میں مہارت رکھنے والے کے بارے میں فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن میں مہارت رکھنے والا روز قیامت معزز فرشتوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا۔ صاحب قرآن کے بارے فرمایا یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔
حضرات محترم، عظمت قرآن سننا چاہتے ہو، قرآن کی فضیلت جاننا چاہتے ہو تو آؤ محبوب کی زندگی کا جائزہ بھی لو۔ مجھے بتلاؤ وہ کون سا دکھ تھا جو نبی علیہ السلام پہ نہیں آیا گیا؟ آقا کے یاروں کو ستایا گیا، نبی خاموش رہے، بیٹی کو شہید کر دیا گیا، آقا برداشت کر گئے، راہوں میں کانٹے بچھا دیے گئے، نبی برداشت کر گئے، مکہ سے نکال دیا گیا لیکن آقا خاموش رہے۔ لیکن قربان جاؤں، جب باری قرآن سے محبت کرنے والوں کی آئی، نبی کے 70 صحابہ کو، 70 قاریوں کو، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کو، قرآن سے محبت کرنے والوں کو ڈیرے معاونہ پہ لے کے جا کے دھوکے سے شہید کر دیا جاتا ہے۔ آقا سے رہا نہ گیا، محبوب آتے ہیں، مصلی امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، 10 یا 20 دن نہیں، فدعا علیہم 40 صباحا، اس قرآن کے دشمنوں کے خلاف 40 روز بددعا مصلی امامت پہ کھڑے ہو کے کائنات کے امام محمد نے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کا پروٹوکول ہے، یہ عظمت و فضیلت قرآن کی ہے۔ یوں ہی نہیں آقا نے کہا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس کتاب کو خود سے جدا کر دیا، پھر ذلت و ناکامی ہمارا مقدر بن گئی۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ زمانے میں معزز مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تو آئیے میری دعوت یہ ہے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیجئے، خدا کی قسم جب اس قرآن سے ہم اپنے سینوں کو منور کر لیں گے تو بارگاہ رسالت سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کی صدائیں آئیں گی۔ تو آخر میں بس یہی نصیحت و دعا کروں گا کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار وما توفیقی الا باللہ۔